کا انعقاد کیا گیا تھا اور اس پروگرام کے لیے بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے. اس پروگرام کے لیے کیا گیا کہ عوام جو ہے وہ حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلے اور عمران خان کے لیے باہر نکلے. اب میں اگر صرف ان کے اس سلوگن کے اوپر جاؤں تو جو اس وقت جلسہ گاہ کی صورتحال ہے اس کے بعد مجھے یہ کہنے میں پھر کوئی عار نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں نے پاکستان، یہ پورے پاکستان کا جلسہ، یہ ذہن میں رکھیے گا، تمام تر صوبوں سے، تمام تر پنجاب کے علاقوں سے لوگ جو ہے وہ یہاں بلوائے گئے تھے جو حقیقی آزادی کے لیے نکل رہے تھے، مجاہدین، اور جن مجاہدین نے عمران خان کو آزاد کرانا تھا. ابھی ایک ان کا سورما رستے میں ہے اور جو ہے وہ ایک انفارچونیٹلی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی ہے، لیکن اس کو اس صوبے کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے صوبے کے ساتھ. اور اب اس وقت جو جلسہ گاہ کی صورتحال ہے، جلسہ بھی اسی لیے شروع نہیں ہو سکا بیکاز وہاں کے حالات بہت جو ہے وہ ماڑے ہیں، اور اس لیے اب گنڈا پور پہ تکیہ ہے اور گنڈا پور کا انتظار ہے کہ کسی طرح گنڈا پور آئے، خیبر پختونخوا آئے اور اس جلسے کو بچائے. اب یہ جو ہے وہ اس وقت پورے وہاں پہ جو قیادت ہے اس کا ایک ہی نعرہ ہے، گنڈا پور آؤ اور اس جلسے کو بچاؤ. لیکن گنڈا پور بیچارہ جو ہے وہ بھی تمام تر سرکاری وسائل کو باوجود، تمام تر سرکاری ملازمین کے ساتھ جو ہے وہ ہونے کے باوجود، وہ بھی جس تعداد میں آ رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں گے، آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. آج جو سب سے امپورٹنٹ بات کرنے والی ہے وہ یہ کہ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے حوالے سے، 12 کروڑ سے زیادہ جس کے اندر لوگ بستے ہیں، اور وہ لاہور جو تقریباً 2 کروڑ پلس کی جس کی آبادی ہے، اور جو لاہور ہمیشہ عمران خان کا گڑھ ہے یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑا ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں. آج جو ہے وہ میں نے خود لاہور کی مختلف سڑکوں، لاہور کے مختلف، یہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، یہ میری خود کی بنائی ہوئی ویڈیو ہے، یہ میں نے خود جو ہے رنگ روڈ، مال روڈ، ڈیفنس جو ہمیشہ کہا جاتا ہے عمران خان کا گڑھ ہے، ڈیفنس کے علاقے، یہ رنگ روڈ کی اپنی ہے کہ جہاں پر یہ امپریشن اور یہ رونا دھونا اور جھوٹا پروپیگنڈا کہ جو ہے وہ کنٹینر لگائے گئے ہیں، ہمیں روکا جا رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ جلسہ گاہ میں پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے، یہ ہو کا عالم ہے. بلکہ میں تو آج حیران ہوئی، میں گاڑی میں کہہ رہی تھی کہ اتنا سکون تو میں نے ویکینڈ پہ کسی اور ویکینڈ پہ نہیں دیکھا جتنا سکون یہاں ہے. اور کہیں پہ کوئی موبلائزیشن کی نام نہیں ہے، کہیں پر ایک پی ٹی آئی کا جھنڈا تک پورے اس فوٹیج کے اندر آپ دیکھیں گے، یہ جو ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، آپ دیکھیں گے. اب دوسرا، لاہور کے بعد اب پنجاب کی بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے، اور میں پنجاب کے پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈروں کا رپورٹ کارڈ اپنے ساتھ لائی ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اور میں پی ٹی آئی سے کہوں گی کہ جب آپ نے اگلی ٹکٹیں دینی ہو یا کوئی اگلا کام کرنا ہو تو مجھ سے یہ رپورٹ کارڈ لے لیجیے گا، میں آپ کو تحفتاً جو ہے وہ بھجوا دوں گی. جو بڑے بڑے لیڈران کرام ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کتنے لوگوں کے ساتھ جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہیں، یہ رپورٹ کارڈ میں آپ کو دوں گی. لاہور سے جو ہے وہ ابھی تک 15 منٹ پہلے تک 1500 سے 1600 لوگ جو ہیں وہ لاہور سے انہوں نے جلسے میں شرکت کی ہے. شیخو پورہ میں 245 سے 298 کے قریب ہیں. گجرانوالہ میں 65 سے 85 لوگ آئے ہیں. راول پنڈی میں 116 سے 140 لوگ آئے ہیں. فیصل آباد سے جو ہے وہ 63 سے لے کر 77 تک لوگ جو ہے وہ فیصل آباد سے جو ہے وہ آئے ہیں. سرگودا کی حالت یہ ہے کہ 205 سے لے کر 241 لوگ پورے سرگودا سے جو ہے وہ جلسہ گاہ میں شامل ہیں. ساہیوال کے جو ہے وہ 26 سے 32 لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. ملتان کے 117 سے 155 لوگ موجود ہیں. ڈی جی خان سے مشہور زمانہ ہماری پارلیمانی لیڈر جو ہیں پی ٹی آئی کی ڈی جی خان سے، ان کے ساتھ 100 سے جو ہے وہ 150 لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ یہ لوگ لے کے آئی ہیں. ان کے علاوہ ڈی جی خان سے جو ہے وہ جو ان کے چھوٹے چھوٹے عہدیدار ہیں وہ کوئی 75 کے قریب لوگ وہ ہیں. بہاولپور سے جو ہے وہ 41 سے 49 لوگ جو ہے وہ آئے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا پورا جو ہے وہ جو عالیہ حمزہ صاحبہ ہے جن کو بہت شوق تھا جلسہ کرانے کا، بغیر اپلیکیشن دیے جو ہے وہ عدالت میں پہنچ گئی تھی. ان کو لگتا ہے عدالتیں جو ہے وہ شاید انہی کے لیے بنی ہیں، باقی تو کسی غریب کا وہاں پہ بھلا ہونا نہیں شاید. تو عالیہ حمزہ صاحبہ بھی 100-150 لوگوں کے ساتھ تشریف لائی ہیں. سردار لطیف کھوسا صاحب جو مطلب اپنی طرف سے وہ بڑے نئے ویسے تو لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، بٹ وہ جو ہے وہ بڑے مارجن سے وہ کہتے ہیں وہ جیتے تھے سعد رفیق صاحب کے، جو مجھے تو کبھی سمجھ میں نہیں آیا. سو وہ اللہ کے فضل سے 20-25 لوگوں کے ساتھ جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہیں.
اور زطار گل صاحبہ کا میں آپ کو بتا چکی ہوں. اب یہ میرے پاس پورا پلندہ ہے تصویروں کے ساتھ, جس کے اندر کون کون سا لیڈر کتنے کتنے لوگوں کو لے کے آیا ہے, یہ میرے پاس موجود ہے. یہ پی ٹی آئی کے لیے ہوم ورک کیا ہے میں نے, تاکہ پی ٹی آئی کو اگلی دفعہ آسانی ہو. تو یہ جب وہ چاہیں گے تو یہ میں ان کو بھجوا دوں گی باقاعدہ تصویروں کے ساتھ. اب میں سارے تو شاید نام پڑھ کے نہ سنا سکوں, کچھ سیدھا سیدھا لوگ جو ہیں ان کے نام پڑھ کے سنا دیتی ہوں. شیخ امتیاز صاحب لاہور کے صدر ہیں جی پی ٹی آئی کے, اللہ کے فضل سے 15 سے 20 لوگوں کے ساتھ جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہیں. اس کے بعد بہت سارے ایم پی ایز ہیں, ان کی جب ٹکٹوں کی باری آئے گی تو زیادہ اچھا ہوگا. اس وقت میں ہر ایم پی اے کا تو نہیں بتا سکتی. بچر صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب, جن کو پی ٹی آئی کا بڑا رنگ چڑھا ہے, ان کی زبان بھی کافی تیزی سے گندی ہو رہی ہے, وہ موصوف 50 سے 60 لوگوں کے ساتھ جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہیں. اور ہمارے پاس یہ بھی ڈیٹیل موجود ہے کہ کتنی گاڑیاں تھیں اور کتنی گاڑیوں میں کتنے لوگ موجود تھے, وہ بھی ڈیٹیل بتائی جا سکتی ہے. افضل عظیم پاہٹ صاحب کل وہ بہت اپنے ٹریک سوٹ کے اندر بہت اچھل رہے تھے, میں نے ان کا ایک ویڈیو دیکھا اور وہ بہت نیلے کالے ہو رہے تھے, پتہ نہیں کس بات پہ. 40 سے 50 لوگ جو ہے ان کا کنٹریبیوشن ہے اس جلسے کے اندر. اس کے بعد رائے حسن نواز خان ایم این اے صاحب جو ہیں وہ 60 سے 70 لوگوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں. چودھری آصف ایم این اے صاحب جو ہیں وہ 100 لوگوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب وہ بھی نہایت جو ہے وہ شائستہ زبان کے مالک ہیں, اور وہ کراچی سے, دیکھیے کراچی سے وہ لاہور فتح کرنے کے لیے 60 لوگوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں. اور بڑا دیکھیں انقلاب ہے جو کراچی سے 60 لوگوں کے ساتھ نکلا ہے, اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. طیاب راشد سندھو صاحب جو شیخو پورہ سے ہیں, وہ 40 لوگوں کا قافلہ لے کے آئے ہیں. اس میں کتنی کاریں تھیں اور کاروں میں کتنے لوگ تھے یہ بھی میرے پاس ڈیٹیل موجود ہے, بیکاز ٹائم کم ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہ رہی. منج صاحب جو ہے, عدنان منج صاحب جو ہیں وہ 20-25 لوگوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں. اس کے ساتھ جو ریحانہ امتیاز ڈار اور جو ہے عمر ڈار صاحب, جو کل بھی جو ہے وہ کچھ چھوری سی حرکتیں ہمیشہ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں, کل بھی وہ کچھ چھوری سی حرکتیں کر رہے تھے کلپس بنا کے, اور ایگزیکٹلی کلپ میں جتنے لوگ موجود تھے وہ انہی کے ساتھ تشریف لائے ہیں 20 لوگوں کے ساتھ. تو وہ وہی چھچوری کلپ جو تھا وہ ایگزیکٹلی وہ انہی لوگوں کے ساتھ وہ تشریف لائے ہیں. اس کے بعد راجہ راشد حفیظ صاحب ہیں جی, ایکس پروونشل منسٹر ہیں, وہ 7 لوگوں کے ساتھ تشریف لائے تھے جی. اور ملک تیمور مسعود صاحب, ان کو بھی کافی جو ہے وہ یہ بھی منسٹر رہ گئے تھے, اسی طرح 5 لوگوں کے ساتھ اپنی گڈی میں بیٹھ کے آئے ہیں, وہ بھی ہے جی. سمابیہ طاہر صاحبہ وہ بھی نئی لیڈر بنی ہیں, ان کو بھی کافی پروموٹ کیا گیا. وہ بھی جو ہے وہ میرے خیال شمالی پنجاب کی بھی صدر ہیں, وہ 15 بھی جو ہے عورتیں بندے مکس کر کے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تشریف لائی ہیں. تو ایک بڑی ہمت ہے ان کی. تو یہ بہت ساری ایک پلندہ ہے پورا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب نے خاص طور پر پنجاب میں ٹوٹل 2752 ہمارے پاس جو ہے اس وقت ریکارڈ ہے. 3000 کہہ لیتے ہیں, آن اے سیف سائڈ 300 بندے میں اپنے طرف سے ڈال دیتی ہوں. ٹوٹل 3000 بندہ پورے پنجاب سے اس جلسے کے اندر موجود ہے. اور یہ میرے لیے بہت بلکہ پورے پنجاب کے جمہوریت پسند لوگوں کے لیے بہت خوشی اور فخر کی بات یہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی جو کارکردگی ہے, یہ ساتھ ساتھ آپ فوٹیجز دیکھتے جائیے جو میں نے خود بنائی نہیں ہے, کہ ان کی کارکردگی اور ان کا وہ صرف 6 مہینے کی جو پرفارمنس ہے, جو عام آدمی کو ریلیف ملے ہیں, اس کے بعد پنجاب کے لوگوں نے, میں کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں اور پنجاب کے لوگوں کا بہت بہت ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, لاہور کے عوام کا ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے فتنہ فساد انتشار کو ریجیکٹ کیا ہے اور کارکردگی کی, پرفارمنس کی اور کریڈیبلٹی کی حکومت کو جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے. اور مکمل طور پر آج یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ پنجاب سے پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے پنجاب کے غیور عوام تیار نہیں ہے, اور جو کوئی 2-4 ہزار بندہ خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے, ان کے لیے میری دلی دعا ہے اللہ ان کے حال پر رحم کرے. میں عمران نذیر صاحب کے کچھ سوالات ہیں پی ٹی آئی سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو میں گزارش کروں گی کہ آپ ادھر آ جائیں. آپ ادھر آ جائیں. بہت شکریہ جی. عظمہ بہن نے بڑی مفصل آپ سے جو اعداد و شمار ڈسکس کیے. میں سچی بات ہے کہ بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ کیوں کوئی جو ہے کسی کو سپورٹ کرے. ڈیفینیٹلی جمہوریت میں کارکردگی جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے, گنا جاتا ہے. میں پرانی باتیں نہیں کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جن سڑکوں پہ آج آپ دندناتے پھر رہے ہیں یہ کس نے بنائی ہیں, یہ موٹر ویز کس نے بنائی ہیں, یہ سوات موٹر وے کس نے بنائی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جن جگہوں سے آپ گزر رہے ہیں یہ منڈیاں کس نے بنائی ہیں. میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں آپ تمام کو یہ دعوت عام دے رہا ہوں, آپ آج اپنے کیمرے لے کے
पंजाब के किसी बड़े अस्पताल में चले जाएं, आप लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में चले जाएं, अभी मरियम नवाज साहबा ने चंद दिन पहले हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है, उसमें जब हम बच्चों से मुलाकात की जिनकी सर्जरी होने जा रही है, तो उनमें से 3 से 4 बच्चे जो थे उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था। जब उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा जी कि वहाँ तो कोई ऐसी सहूलत नहीं है कि जिससे हमारी बच्चों की सर्जरी हो सके। तो मुझे आज अली अमीन गंडापुर साहब आपसे पूछना है, पंजाब का एक बेटा होने की हैसियत से, पाकिस्तान का एक सियासी वर्कर होने की हैसियत से, कि 15 बरस से आपकी बिल्कुल बिला तातुल वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, आप बातों बातों में सेहत का इनकलाब भी ले आए, आपने 317 डैम भी सोशल मीडिया पे बना दिए, आप टिकटॉक पे इनकलाब के दावेदार भी हैं, तो आपके लोग इलाज कराने के लिए क्यों पंजाब के पास आ रहे हैं? पंजाब भाई है, हम सीना खोल के अपने बहन भाइयों को खुशामदीद कहते हैं, चाहे वो बलोचिस्तान से हों, चाहे वो सिंध से हों, चाहे वो केपी से हों, चाहे कश्मीर से हों, चाहे जीबी से हों। लेकिन क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का ये राइट नहीं है कि उनको इलाज की सहूलत उनके दरवाजे पे मिले? उसी तरह जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पहले 2 माह में सेहत की सहूलत की दस्तक आपकी दहलीज तक पहुंचा के दिखाई, मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स को लोगों के घरों तक पहुंचाया, मोबाइल क्लिनिक्स और व्हील जो 300 से ज्यादा थी अब 550 होने जा रही हैं। आज भी पंजाब के तूल अर्ज में, शहरों में, लोगों के गलियों में, लोगों के मोहल्लों में उनको ना सिर्फ इलाज मुआवजा की सहूलत फराम कर रही हैं, बल्कि उनको अद्वियात की फरामी हो रही है। TCS से कभी सोचा नहीं था किसी ने कि घंटों कतारों में लगते थे पेशेंट्स, PIC में जाकर ख्वार होते थे। आज उस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो चुका है और अल्लाह के फजल से आज की तारीख तक 90,000 से ज़ायद डिलीवरीज जो हैं वो हो चुकी हैं और लोगों को उनकी अद्वियात उनके डोर स्टेप तक पहुंच रही हैं और इंशाल्लाह ये 1 मिलियन तक हम इसको लेकर जाएंगे अल्लाह ताला के फजल से। आज मुझे अली अमीन गंडापुर साहब, आप जो फतह करने के और इनकलाब के दावे लेके आ रहे हैं, आज मुझे आपसे पूछना है कि आपके सूबे की कारकर्दगी क्या है। मैंने अपने थोड़ा अर्सा पहले मैं गया कागान नारायण के विजिट पे अपनी फैमिली के साथ, तो वहाँ पर एक साहब जो वहाँ काम करते थे वो मेरे पास होटल में आए, उन्होंने कैप पहन रखी थी PTI की, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इसको सपोर्ट कर रहे हो तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो कि आज अगर यहाँ पर जहाँ आप बैठे हैं खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसको कोई स्वेयर इंजरीज हो जाए तो कहाँ लेके जाओगे? तो उसने बरजस्ता ये जवाब दिया कि बड़ा पिंडी लेकर जाएंगे। तो मैंने कहा जब पिंडी लेकर जाओगे तो जिसको वोट दिया है, जिसको पिछले 15 साल से जिता रहे हो, उसने यहाँ कुछ नहीं किया? कोई अस्पताल बनाया? उसने कहा नहीं बनाया। मैंने कहा कोई यूनिवर्सिटी बनाई? उसने कहा नहीं बनाई। मैंने कहा यार कोई सेहत मरकज यहाँ कोई बनाया? तो मैंने कहा, तो उसने कहा नहीं बनाया। तो मैंने कहा फिर वोट क्यों दे रहे हो? उसने बड़ी मासूमियत से एक जवाब दिया कि चलो कोई नहीं, मड़ा अपना पठान भाई है। और आप डेंगू भी वक्त भी आप कहने का मकसद ये है कि जब डेंगू आए तो KP के लोगों को बचाने के लिए शहबाज शरीफ साहब यहाँ से हम सबको भेजें। आज जब सैलाब आया पेशावर के इलाके तहकाल में, जब सैलाब आया तो आज मरियम नवाज शरीफ ने यहाँ से अपना खिदमत वाला कंटेनर भेजा। वो एहतजाज वाला कंटेनर नहीं था, वो इलाज वाला कंटेनर था, लेकिन आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे गिला पहुंच गया और मुझे गिला पहुंचा दिया गया। हम तो एहतजाज वाला कंटेनर लेकर नहीं फिरते, हम तो भाई इलाज वाला कंटेनर लेकर फिरते हैं। वो मरियम नवाज जिसके बारे में बातें करते नहीं थकते थे, आज मैं आपको एक खुशी से शेयर कर रहा हूं कि जो परसों PND में 8 घंटे की मीटिंग हुई, एजेंडा फिर भी कंप्लीट नहीं हो सका। 8 घंटे की मीटिंग में 750 से ज्यादा स्कीम्स थी जो मरियम नवाज ने 6 माह में एग्जीक्यूट करके दिखा दी हैं। शोएब भट्ट साहब यहाँ बैठे हैं, अज़मा बहन यहाँ बैठी हैं। आप सोच नहीं सकते कि मरियम नवाज का एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट सिर्फ इस फिक्र में गुजरता है कि मेरे सूबे के लोगों को कैसे रिहेबिलिटेट करना है, उनको मुफ्त अद्वियात की फराहमी कैसे करनी है, उनके दौर पर इलाज की सहूलत कैसे पहुंचानी है। मुझे आज ये सवाल करना है महंगाई की बात करने वाले और इस मुल्क की माशी हालत को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले, जिन्होंने IMF का वो एग्रीमेंट साइन किया था जिसने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया, वो शहबाज शरीफ ने साइन नहीं किया था, वो नवाज शरीफ ने या मरियम ने साइन नहीं किया था, वो इमरान खान साहब साइन करके गए थे, जिसके तहत वो एग्रीमेंट करके गए थे कि हम अपना जो स्टेट बैंक है इसको गिरवी रखेंगे, हम डॉलर रेट को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम बगैर IMF के स्टैम्प के किसी मुल्क से कुछ नहीं ले सकेंगे। आज मुझे पूछना उनसे, सितंबर 2023 में आज के दिन पेट्रोल की कीमत 330 रुपए लीटर थी। आज उस ज़ात के फजल से और शहबाज शरीफ साहब की दिन रात की मेहनत से आज अल्लाह के फजल से वो पेट्रोल की कीमत जो है वो 249 पे आ चुकी है। 90 रुपए से जायद का 91 रुपए का फ़र्क जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पड़ चुका है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ नहीं रुकेंगे। मरियम नवाज अपने वालिद के मिशन पर चल रही है।
اس خاندان کا مشن یہ ہے جس کا حصہ شہباز شریف بھی ہیں, جس کا حصہ مریم نواز بھی ہیں, جس کا حصہ حمزہ شہباز بھی ہیں, جس کا حصہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم بھی اس خاندان کا حصہ ہیں. اس نے صرف خدمت سیکھی ہے. یہ احتجاج کرتے رہیں, یہ فتنہ پھیلانے کی ناکام کوشش کرتے رہیں. ہم اپنے صوبے کی بھی خدمت کریں گے, ہم خیبر پختونخوا کی بھی خدمت کریں گے, ہم بلوچستان کی بھی خدمت کریں گے, ہم کے ساتھ سندھ کی بھی خدمت کریں گے, ہم جی بی اور کشمیر کی بھی خدمت کریں گے. اور میں لاہوریوں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. میں ابھی عظمہ بہن اور میں ہم سب کٹھے آئے ہیں, سہیب بھی آیا ہے, گاڑی چلاتے ہوئے میں آیا ہوں. میں نے پوچھا اور میں نے کہا کہ عظمہ بہن یہ وہی شہر لاہور ہے جہاں کبھی جلسہ ہوا کرتا تھا تو جگہ جگہ لوگ پھرتے نظر آتے تھے. وضو میں بیٹھا ہوں, قسم لے لیں کہ ایک سنگل بندہ مجھے راستے میں ایسا کوئی نہیں ملا جو جلسہ گاہ کی طرف جا رہا ہو. آپ نے کوئی مارکیٹ نہیں چھوڑی. وہ انقلاب کے دائی جو آج کل جن کو بڑا شوق ہوا ہے, وہ انقلاب کے دائی مارکیٹوں میں گئے ہیں. جگہ جگہ کسی نے سپیکر پکڑا ہوا تھا, سوشل میڈیا پہ تصویریں موجود ہیں, سپیکر پہ اعلانات کرتے پھرتے تھے, کسی نے ان کو انگلی نہیں لگائی. پھرتے پھرتے تھے مارکیٹ میں, ایک ایک بندے کو دعوت دے رہے تھے. پورے لاہور کو دعوت دینے کے بعد جتنے بندے آج آپ نے اس چھوٹی سی جلسی میں اکٹھے کیے ہیں نا, اللہ کے فضل سے کل ہمارے ایک ایم پی اے صاحب کی بیٹی کی شادی تھی. قسم لے لیں اس سے زیادہ تو شادی کے اندر براتی شامل تھے. تو میں سہیب بٹ صاحب سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ بھی ضرور اس کے اوپر بات کریں. آپ کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ جی. ساری باتیں تو آپ لوگوں سے ہوگی, لیکن انٹرسٹنگ دو باتیں میں ضرور پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ عوام کی غیور, جو پنجاب کی غیور عوام ہے, سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کس حوصلے سے انہوں نے اس نالائق اعظم اور اس کی پوری ٹیم کو مسترد کیا, جو انتشار پھیلاتے ہیں, لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں. اور جو لوگ آج جو کوئی لیا سے آیا ہے, کوئی ملتان سے آیا ہے, کوئی بھاولپور سے آیا ہے, الحمدللہ ان 6 months میں جو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک ویژن تھا سڑکیں بحال پنجاب خوشحال کا, وہ آج اس ترقی کے زمن کو دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کہ 1 سال کے اندر اس پروگرام کو ہم کس طرح ان کی ویژن کے مطابق پاکستان کی عوام اور پنجاب کی عوام کی بھلائی کے لیے آگے لے کے جائیں گے. میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا امین گنڈا پور صاحب سے, کہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے, خدارہ میں نے ان سے ریکویسٹ ہوگی اپنا CNW کا وزیر بھی ساتھ ضرور لے کے آئیں, اس کو یہ دکھائیں, وہ ان کو یہ بتائیں کہ پنجاب کی عوام نے اگر فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری تعمیرات اور موصلات والے ڈپارٹمنٹ نے 1 کھرب روپے کے جو ٹینڈر کیے اس میں 11 ارب روپیہ پنجاب کی حکومت کا بچایا, عوام کی سہولیات کے لیے بچایا, جس میں بچے پڑھ سکیں گے, جس میں اسپتال کی دوائیاں آئیں گی, جس میں قوم کو ایمبولینسز ملیں گی, جس میں ریسکیو 111 122 کی اور ایمبولینسز ایڈ ہوں گی. آئی ایم شیور کہ امین گنڈا پور صاحب آج دونوں ہاتھ کھڑے کریں اسٹیڈیم میں, ضرور لوگوں کو بتائیں کہ جس موٹر وے سے میں آیا ہوں اور جس رنگ روڈ سے آ رہا ہوں, یہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ابھی اس کا مہینہ پہلے افتتاح کیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ امین گنڈا پور صاحب زور زور سے چیخیں اور اس کو بتائیں کہ ان کے ساتھ عوام آ رہی ہے KPK کی, کہ ہاں یہ ہے مریم کا پنجاب, ہاں یہ ہے مریم کی ویژن. دیکھو تم لوگ تو کھڈوں میں گزر رہے ہو, یہ دیکھو مریم کی SL3, یہ دیکھو مریم کی جو جلگہ گورنمنٹ کارپیٹڈ سڑکیں آ رہی ہیں, یہ شہباز شریف اور نواز شریف کا ویژن ہے. خدارہ یہ انتشار پھیلانے والے, یہ عوام کو بے وقوف بنانے والے قوم سمجھ گئی ہے. یہ جو جلسی میں بندے MC اور سارے ملازمین اور ٹاؤن کمیٹیوں کے اکٹھے کر کے لا رہے ہو نا, یہ کیمرے دکھائیں گے, جب واپسی پہ جاؤ گے نا یہ لوگ تمہیں ٹھکرائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو عوام نے, پنجاب کی عوام نے آج جو میسج دیا ہے, یہ آئندہ والے جلسوں کے لیے ایک بہت بڑا کلین میسج ہے کہ گو وے, ہم کام کرنے والے ہیں, ہم کام کو ووٹ دیں گے, ہم ایمان کو ووٹ دیں گے, ہم پیار کو ووٹ دیں گے اور پیار بانٹنے والوں کو ووٹ دیں گے. آخر میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ لوگ جو آج جائیں گے اور وہ ایک ایسا ماڈل دیکھ کے جائیں گے جو ان کے لیے آگے فیوچرسٹک ہوگا. تھینک یو. اچھا حسین بھائی یہ بتائیے گا, آپ وزیر کارکن بھی ہیں, 6 بجے کا وقت ہے آج کے جلسے کے لیے, اور کبھی بھی جلسہ جو ہے عموماً وقت پہ نہیں ہوتا, 2-3 گھنٹے اوپر نہیں ہوتا. اگر اوپر ٹائم جاتا ہے تو پھر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیا پلان ہے سر؟ اس کی اسٹریٹجی ابھی ہم بنائیں گے اور پھر وی ول لیٹ یو نو. انہوں نے اپنی مرضی سے, کل وہ بیٹھے وہ خود لے کے گئے ہیں. آپ شام کو کوئی بھی ایسا TV چینل نے ایک خبر بھی بریک نہیں کی جس پہ انہوں نے کہا کہ جی زبردستی دیا گیا ہے, ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. آپ صبح سے دیکھ لیں کوئی سڑکیں بند نہیں ہیں, ہر چیز کھلی ہوئی ہے اور وہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں. جو خبریں آ رہی ہیں وہ موٹر وے کو بند کرنے کی خبریں آ رہی ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سر ہمارے یہ تو لاہور کی ہم نے آپ کو سچویشن دکھا دی, ہم تینوں بھی کنٹرول روم سے آ رہے ہیں, ناٹ ایون اے سنگل تھنگ. موٹر وے تو کھلی ہوئی ہے, موٹر وے پہ ایسی کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہاں بیٹھ کے یہ باتیں حکومتی ترجمان بہت اچھی کرتے ہیں, میں بھی ہوتا, میں بھی یہی کرتا. بات یہ ہے کہ موٹر وے کو کوئی 1-1.5 گھنٹہ پہلے جزوی طور پہ بند کیا, مکمل نہیں. اسلام آباد سے آنے والا
मुसाफिरों की तलाशी ली जा रही है, चेक किया जा रहा है, पीटीआई का कोई भी हो ये उसको सिर्फ उतार दिया जाता है, ये हकीकत है। ये सिर्फ आप इस पे थे। ये सिर्फ देखिए, भाई बात ये है कि अगर तो आपने सोशल मीडिया की कोई पोस्ट देखे मेरी आपने सवाल कर लिया ना, मुझे जवाब देने का हक दीजिए। आपने आपके रिपोर्टर ने भी जो खबर दी है, मुझे ये बताइए कि क्या ये बूथ्स बंद होना ये अनहोनी हुई है? अनहोनी हुई है, पहले कभी नहीं होता, पहले कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि ये मोटरवेज अपनी तरीके से अपनी मैनेजमेंट के साथ देखती है, और ये बात तो अपने तौर पर दुरुस्त है कि जो दहशतगर्द हैं, अब अगर कोई दहशतगर्दों के रूप में अगर कोई दूसरे मुल्क के जो बाशिंदे हैं, अगर वो जलसे के अंदर शिरकत फरमाने के लिए आ रहे हैं और जलसे में आना चाहते हैं, तो आपका क्या ख्याल है? क्या तो आगे लगवा दें आप? सॉरी है भाई, मेहरबानी करें कि इस शहर पर रहम तो करें। मैं एक इसमें ऐड ऑन कर लूं कि जो आपने बदर साहब बात की है ना, ये बूथ्स बंद होने की, बूथ्स बंद होना एक मोटरवे का एसओपी है। जो लोड होता है, लोड के मुताबिक बूथ चलते हैं। जब फुली लोड होता है तो 8 बूथ चलते हैं, जब लोड कम होता है तो बूथ जो है वो बंद होते जाते हैं। और ये प्रैक्टिस कोई एक दिन की नहीं है, ये सारा साल यही चलती है। आपने बड़े अच्छे फिगर हमसे डिस्कस किए कि फलां बंदा इतने बंदों के साथ है। आज आप इनको एक्सपोज होने देती, मीनारे पाकिस्तान में ये करते तो उनको पता चलता कि लाहौर की अवाम, पंजाब की अवाम इनके साथ नहीं है, जो आपके पास एविडेंस है उसके मुताबिक। लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर लाहौर में आने में कामयाब हो जाता है, रास्ता उसे दे दिया जाता है सेफ एंड, उस सूरत के अंदर लोगों की तादाद बढ़ती है, तो फिर आपका क्या एक्शन होगा? हमने तो किसी हमने रोका। मार्च करना चाहेंगे? देखिए, हमने तो नहीं, हम तो चाहते हैं कि केपीके के लोग लाहौर की तरक्की और खुशहाली देखें और दुआ मांगे अल्लाह पाक से कि उनको भी ऐसी तरक्की और खुशहाली नसीब हो। दूसरी बात यह है कि हमने तो उनको बिल्कुल जो है, हालांकि मेरी राय उसके खिलाफ थी, मैं चाहती थी कि अली अमीन गंडापुर जैसे आदमी को लाहौर में नहीं घुसने देना चाहिए। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहबा, उनका नाम मरियम नवाज शरीफ है जी, वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, उनके अपने एक एथिक्स है, वो अपने दुश्मनों को भी साहब कह के बुलाते हैं। सो उनका ये था कि हमें इनको जो है वो आने देना है, और वो आ रहे हैं, बड़े बड़े तनतराहट से आ रहे हैं। और लेकिन ये है कि वो बड़ी देर की, मेरे वहाँ आते आते उनका जलसा खत्म होने में थोड़ी देर रह गई है, और अल्लाह जाने वो जानबूझ के लेट आते हैं या उनकी कुछ स्ट्रेटेजी होती है कि उनको हमेशा रात में पहुंचना होता है, दिन में मजा नहीं निकल सकते सन आराम से। मतलब सवाबी में भी जब वो निकले हैं, बंदे वहाँ नहीं थे, जो उन्होंने टेंशन लगा के एक जलसा आम का इस्तेमाल किया था, वहाँ बंदे नहीं थे, तो फिर वो बगैर मीडिया से बात किए, वो गड्डी में काली में बैठे और निकल आए। सो उनको हमने किसी को नहीं रोका जी, और हम नहीं रोकना चाहते, लेकिन बंदे तो खुद लाने थे। और मैंने पंजाब की सूरत हाल आपको बताई है, और मैंने ये बताया है कि गंडापुर आओ और इस जलसे को बचाओ, ये सिंपल सी बात है। ये बता दें कि उनका वाज़ेह पैगाम था कि जब भी जलसा होता है उससे पहले ही हमारे जो कारकुनों को उठाया जाता है। अच्छा जी। और 37 की लिस्ट बनी हुई है। अच्छा, जो उस लिस्ट में शामिल नहीं है उनको भी उठाया जाता है, तो ये जलसे से पहले क्यों होता है? भाई ये बता दें कि 3700, आपने वो खबर पूरी पढ़ी है? 3700 वो लोग हैं जो 9 मई के मुकदमात में मतलूब हैं, नंबर 1। तो 3700 बंदा उठाया गया जी कल? आपकी इतला है कोई 3700 बंदा उठाया गया? ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि दहशतगर्द जो है वो अगर जलसे को अटेंड करने आएगा तो उसको कोई सेफ पैसेज देना कहीं नहीं लिखा। दहशतगर्द है, वो किसी मुकदमे में मतलूब है और भाग रहा है, तो भाई पेश करो ना। कुछ नहीं किया ना, 9 मई नहीं किया ना, मजलूम और मासूम हो ना, सरेंडर कर दो, सरेंडर करो। वो मुराद से इनको बाहर क्यों नहीं निकाल के लाते? वो हमारा से क्यों चूहों की तरह छुपता फिरता है? आता जलसे के अंदर चोरी से केपीके की किसी गाड़ी में बैठता है और निकल जाता है। हिम्मत करे आके कहे कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हूँ, मैं ये खड़ा हूँ मेरा। और अदालतें तो उनको जो भाई जो वो मांगते नहीं है वो भी दे देती है। जो अदालतें उनको रिमांड की स्टेज पे जो है उनका केस भी खत्म कर देती है। वो तो इतने लकी लोग हैं, 9 मई करके भी उनका जो है वो कोई बाल बाका नहीं कर सका। सो इसलिए जो दहशतगर्द हैं, जो मतलूब हैं, उनको पकड़ना कानून का फर्ज है, उनको पकड़ना जाना चाहिए। मैडम कि अभी आपने सारी तफसीलात बताई हैं कि किस शहर से कितने 100 या 50-75 लोग आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर जो है वो हुकूमत के या आपके अंदाजे के मुताबिक कितने लोग लेकर आ रहे हैं, और जो उनमें किसी दूसरे मुल्क के शहरी अगर होने के चांसेस हैं तो उनके खिलाफ किस तरह आप एक्शन लेंगे? देखिए, पहली तो बात यह है कि गंडापुर साहब के साथ 3000 से 3200 लोग मौजूद हैं, और उसके अंदर उनकी गाड़ियों में असलहा भी मौजूद है। ये आपके तमाम चैनल्स ने ही रात को ही रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था और दिन में भी किया कि जो पेशावर का इंटरचेंज है उसके ऊपर भी क्रेनें, जो रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ,
اس کے جو ہے وہ سٹیکر چھپا کے ان گاڑیوں کو استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. یہ سب آپ نے خود رپورٹ بھی کیا. اور یہ ہم نے تو نہیں, یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ یہی زمان پارک کے باہر عمران خان کی سیکیورٹی پر کون لوگ مامور تھے جو ینگ بچوں کو پیٹرول بم بنانا سکھا رہے تھے اور پیٹرول بم چلا رہے تھے. یہ وہی لوگ تھے جن کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو ہے معافی دے کر ان طالبان کو پاکستان کے اندر دوبارہ بٹھایا گیا. اچھا اسما بہن 250 کی بات کر گئی ہیں آپ نے, اب اسما بہن 3000 کی بات کر گئی ہیں. ذرا جذباتی ہو کے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 250 کے قریب گاڑیاں ہیں اور ان کے نمبرز موجود ہیں, اور ایک گاڑی میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ آپ کو ہی پتا ہے. تو اسما بہن نے ذرا مارجن دے دیا. ہاں ذرا لیکن اگر 3000 بندہ پہلے ہے تو 3000 اور نہ آیا تو مزہ نہیں آئے گا. میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کو فیس سیونگ دے دی جائے. آپ کا سوال ہو گیا, خاتون ہے, ایک ہی خاتون آپ کے کارکنان اڑتے سیدھے ٹویٹس کر رہے ہیں, جیسے کہ فلک جاوید نے بھی ایک ریسنٹلی ٹویٹ کیا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جاتی عمرہ کے قریب جگہ دی ہے, انہیں بہت بےتابی تھی اس جلسے کو دیکھنے کی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, ان کو آپ کیسے جواب دیں گے؟ میں بہت سخت جواب دینا چاہتی ہوں, بٹ میں خاتون ہوں. اس خاتون کو تو نہ خاتون ہونے کا لحاظ ہے, نہ وہ عورت سیاسی کارکن کہلانے کے لائق ہے. اس کو میں نے جو جواب دیا ہے ٹویٹر پہ وہ یہی ہے کہ جاتی عمرہ تو دور ہے, تم تو قریب ہی ہو نا. پھر صوبائی وزراء عظمہ بخاری, عمران نذیر اور صہیب بھرت نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ عوام نے پی ٹی آئی کی انتشار کی سیاست کو